علی محمد رضوی سچے بھائی، جمال اختر، علی عباس رضوی، عالیہ بانو رضوی اور اپنے تمام مرحومین کو شامل کر کے الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل لا أسألكم عليه أجرا الا المودۃ فی القربى۔ درود پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اس سے بہتر درود ہدیہ کرے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ سامعین محترم، عزاداران امام حسین علیہ السلام، خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنی بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا۔ اور آج شب جمعہ ہے اور مرحومین کے احصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ کی گزارش بھی کی گئی، تو میں یہاں پر یہ جملے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ شب جمعہ کو ہم کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں، میرے چھٹے امام سے یہ روایت منسوب ہے کہ شب جمعہ کو ہم کوئی بھی نیک عمل سر انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا دوگنا ثواب ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ شب جمعہ کی روایت سے منسوب ہے۔ اور اگر مولا کا کوئی چاہنے والا کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوگنا عذاب اس کو دیتا ہے۔ اور جہاں پر بات آ گئی ذکر کی، تو یہ اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے، یہ ذکر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اتنا بہترین اور بابرکت ذکر ہے کہ جو انسان کو زندگی میں بھی حیات عطا کرتا ہے، موت کے بعد بھی حیات عطا کرتا ہے۔ یہ ذکر اتنا بہترین، اور جب ہم جس ذکر سے منسوب ہیں، میرے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری اللہم صلی اللہ وآل محمد، میرے 11ویں امام سے یہ روایت منسوب ہے کہ جب ہمارا کوئی چاہنے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہمارا ذکر کرنے والا، ہمارے فضائل پر خوش ہونے والا، ہمارے مسائل پر گریہ کرنے والا، جب وہ اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے، مولا فرما رہے ہیں کہ تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے، ہماری نظر میں وہ زندہ ہے۔ تمہاری نظر میں وہ مردہ ہے اور ہماری نظر میں وہ زندہ ہے۔ اور مولا نے ارشاد فرمایا کہ وہ کافر جو تمہارے سامنے چل بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے،
وہ تمہارے سامنے زندہ ہے، ہمارے سامنے مردہ ہے۔ تو یہ اس انداز سے یہ ذکر انسان کو حیات عطا کرتا ہے، اور اس انداز سے یہ ذکر انسان کو حیات عطا کرتا ہے کہ جب بھی کوئی مولا کا محبت کرنے والا، کیونکہ بات احسان ثواب کی آگئی تو ایک جملہ سنتے رہیے گا کہ جب بھی کوئی مولا کا چاہنے والا اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ سب سے پہلے میرے آخری نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، اور اس کا اعمال نامہ سب سے آخر میں امام زمانہ کی بارگاہ میں آتا ہے۔ تو امام زمانہ خدا سے سفارش کرتے ہیں۔ دیکھیے ذکر کی تاثیر دیکھیے، جس ذکر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے آیہ مودت آپ کے سامنے تلاوت تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ امام زمانہ خدا سے سفارش کرتے ہیں، کیوں؟ اگر مرنے والے کا اچھائی کا پلڑا کمزور ہو، برائی کا پلڑا بھاری ہو، تو امام زمانہ علیہ السلام خدا سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ مرنے والا مجلسوں میں آتا تھا، یہ مرنے والا جلوسوں میں جاتا تھا، یہ مرنے والا کالا لباس پہنتا تھا، یہ مرنے والا مکہ جاتا تھا، یہ مرنے والا مدینہ جاتا تھا، یہ مرنے والا کربلا جاتا تھا، یہ مرنے والا مشہد جاتا تھا، یہ مرنے والا سامرہ جاتا تھا، یہ مرنے والا ماتم کرتا تھا، یہ مرنے والا ہمارے ذکر پر خوش ہوتا تھا، یہ مرنے والا ہمارے مصائب پر گریہ کرتا تھا۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ مرنے والے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ یہ ذکر انسان کو حیات عطا کرتا ہے، یہ ذکر انسان کو مرنے نہیں دیتا، یہ ذکر انسان کی حیات کا ضامن ہے، اور یہی تو آئے مودت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کیا کہا؟ کیا میرے حبیب ہمیں اجر رسالت میں ان سے کہہ تو کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ دیکھیے سامنے محترم، بہت فرق ہے لفظ محبت میں اور مودت میں، توجہ ہے آپ؟ بہت فرق ہے لفظ محبت میں اور مودت میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں لفظ محبت کا استعمال نہیں کیا، خدا چاہتا تو محبت کا لفظ استعمال کر سکتا تھا، وہ خدا تو وحدہ لا شریک ہے، وہ خدا تو علی کل شیء قدیر ہے، وہ خدا چاہتا تو لفظ محبت کا بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ تو سامنے محترم بہت فرق ہے محبت میں اور مودت میں۔ بھئی دیکھیے محبت میں لالچ آ جاتا ہے، انسان اگر کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو محبت میں لالچ آ جاتا ہے، مودت میں لالچ نہیں آتا، مودت میں لالچ نہیں آتا۔ کوئی اور آسان کر دیتا ہوں، دیکھیے مودت کسے کہتے ہیں کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے مودت ہے، اگر مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو مچھلی تڑپ تڑپ کر مر جائے گی۔ اچھا بچوں کے لیے اور آسان کرتا ہوں کہ محبت اور مودت کسے کہتے ہیں، تھوڑا سا اور آسان کر رہا ہوں۔ دیکھیے انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، توجہ ہے آپ کو؟ انسان اپنے مال سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی اس کے مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہی انسان اسی مال سے مجلس اعزا منعقد کر کے حسین ابن علی سے مودت کا اعلان کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کتنا آسان کر دیا میں نے آپ کے سامنے محبت اور مودت کو، اور آسان کروں۔ دیکھیں انسان اپنے جسم سے محبت کرتا ہے، ہم اپنے جسم سے محبت کرتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ کوئی تکلیف نہ ہو، اور جہاں پر یہ جسم ظاہری طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے جسم سے محبت کرتا ہے، تو یہ انسان کی اس کے جسم سے محبت ہے، لیکن یہی انسان اسی جسم پر ماتم کر کے حسین ابن علی سے مودت کا اعلان کرتا ہے۔ یہی انسان اسی جسم پر ماتم کر کے حسین ابن علی سے مودت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ مودت ہے۔ یہ مجلسوں میں آنا مودت ہے، یہ جلوسوں میں جانا مودت ہے،
تو یہ مودت ہوئی کیسے؟ اب ہمیں سمجھنا یہ ہوگا کہ مودت ہوئی کیسے. دیکھیے سامنے محترم، سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان نے، یعنی کہ ہم انسان نے اپنے رشتے کو انسانیت سے جوڑا. میں جملے کی قدر چاہوں گا. انسان نے اپنے رشتے کو انسانیت سے جوڑا. ہم جو انسانیت کی بات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، تو یہ تو ہمارا محدود علم ہے کہ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں. تو معلوم کیا ہوا؟ انسان نے اپنے رشتے کو انسانیت سے جوڑا. حسین نے اپنے رشتے کو خدا سے جوڑا. حسین نے اپنے رشتے کو خدا سے جوڑا. اب ایک نکتہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے، انسان ایک محدود تصور کا نام ہے. انسان ایک محدود تصور کا نام ہے، اور اللہ تعالی یعنی خدا ایک لامحدود ہستی ہے. خدا ایک لامحدود ہستی ہے. اب آپ دیکھیے گا، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے پرواز کرنے کے لیے. ایسی پرواز کی جب انسان خواب بھی دیکھتا ہے تو تعبیر حاصل کرتا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ انسان ایک محدود تصور ہے. لیکن اگر انسان فقط انسانیت کی بات کرے گا تو وہ محدود ہو جائے گا. تو معلوم ہوا اس محدود تصور کو کسی ایسی ذات سے جوڑا جائے جو لامحدود ہو. اس محدود یعنی کہ محدود انسان اپنی ذات کو کسی ایک ایسی ہستی سے جوڑے جو لامحدود ہو. اب اگر انسان لامحدود ہونا چاہتا ہے تو یا تو خدا کے دروازے پر آنا ہوگا یا اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا. بھئی یا تو خدا کے دروازے پر آنا ہوگا یا اہل بیت کے دروازے پر آنا ہوگا. تو معلوم کیا ہوا؟ محدود کو اپنے رشتے کو لامحدود سے جوڑنا ہے. اور جب انسان اپنے رشتے کو لامحدود سے جوڑتا ہے تو وہ دنیا میں بھی حیات پا جاتا ہے، مرنے کے بعد بھی حیات پا جاتا ہے. اپنے رشتے کو امام حسین علیہ السلام نے بتا دیا کہ اپنے رشتے کو محدود سے نہیں جوڑنا، اپنے رشتے کو لامحدود سے جوڑنا ہے. تو یہ مجلسیں، یہ ماتم، یہ ذکر، یہ گریہ، یہ عزاداری، یہ ہمارا مجلس عزا کو منعقد کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے اپنے تصور کو محدود سے نہیں جوڑا، لامحدود سے جوڑا ہے. ہم نے اپنے تصور کو لامحدود سے جوڑا ہے. اور جب یہ تصور لامحدود سے جڑ جاتا ہے تو انسان مودت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. جب یہ تصور انسان کا لامحدود سے مل جاتا ہے تو انسان مودت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے. تو یہی تو ہمارا اعلان ہے ان مجالس عزا میں کہ جو ہم نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. تو ان مجالس میں ہمیں بتانا ہے کہ مودت اہل بیت کیا ہے، مودت اہل بیت کیا ہے. اور ہمیں ان مجالس میں یہ بھی بتانا ہے کہ مودت ایک منزل ہے، لیکن جب کوئی انسان مودت کی منزل پر فائز ہو جائے تو اس کا ریوارڈ کیا ہے. بھئی دیکھیے، ہم پورا سال محنت کرتے ہیں، بچے ایگزامز کی تیاری کرتے ہیں، تو مقصد کیا ہوا؟ وہ تیاری ہوتی ہے، لیکن جب وہ بچہ کسی امتحان میں کامیاب ہو جائے تو اس کا بینیفٹ، اس کا رزلٹ اس کو مل جاتا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ تو ہم جو یہ ذکر منعقد کر رہے ہیں، یہ ذکر ہمارے لیے کیا پیغام دے رہا ہے؟ جو مودت کی بات آ رہی ہے، میں نے ان مجالس میں یہ جملے ہدیے کرنے کہ جو مودت کی بات آ رہی ہے، جو انسان ذکر محمد و آل محمد سے منسلک ہو جائے، ایک تو وہ مودت کی منزل پر بھی پہنچ رہا ہے اور دوسرا اس کو ریوارڈ بھی مل رہا ہے. اس کو وہ نتیجہ مل رہا ہے جو کربلا کے میدان میں حر کو حر علیہ السلام بنا رہا تھا. درود پڑھیے، درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو منزل پتہ لگی آپ کو؟
کہ انسان کو ریوارڈ کیا مل رہا ہے. تو دیکھیے سامنے محترم، یہ مجلس ریوارڈ ہے. یہ ذکر انسان کی حیات کا ضامن ہے. یہ وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں مودت سکھاتا ہے. اور یہی تو وجہ ہے کہ کسی بھی مجلس کی قبولیت کے لیے 3 عوامل کا ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی مجلس کی قبولیت کے لیے 3 عوامل کا بہت ہونا ضروری ہے. بہت ضروری ہے 3 عوامل کا ہونا. پہلا عمل یہ کہ جو بانیان مجلس ہیں، اس نے، جو مجلس اعظم منعقد کر رہے ہیں، اس نے، یہ آپ اور ہم سب ہو سکتے ہیں، اس نے کس مودت کے جذبے کے ساتھ فرش اعضا بچھایا. بھئی میں مودت سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ قبولیت کی، یہ کسی بھی مجلس کی قبولیت کی پہلی منزل ہے کہ فرش اعضا بچھانے والے نے کس جذبہ مودت سے فرش اعضا بچھایا. دوسری منزل کہ جو مجلس اعضا میں آیا ہے وہ کس مودت کے جذبے کے ساتھ آیا ہے. آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ کسی بھی مجلس کی خلوص کی اور قبولیت کی دوسری منزل کہ جو ذکر میں بیٹھا ہوا ہے وہ کس جذبہ مودت کے ساتھ ذکر میں بیٹھا ہوا ہے. قبولیت کی تیسری منزل بتاؤں آپ کو. قبولیت، مجلس کی قبولیت کی تیسری منزل یہ کہ جو مجلس اعضا میں ذکر کر رہا ہے وہ کس جذبہ مودت سے ذکر کر رہا ہے. یہ خلوص کی منزل ہے. یہ دیکھیے سامنے محترم، خلوص کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پہ تو اشرا چاہیے، لیکن میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. خلوص یہ ہوتا ہے کہ جو فقط محرم کے 10 دنوں میں ظاہر نہ ہو. خلوص یہ ہوتا ہے جو فقط ایام اعضا کے 10 دنوں میں نہ ہو کہ بھئی یہ شیعہ جا رہا ہے، بلکہ خلوص کی منزل یہ ہے کہ جب بھی حسین ابن علی کا چاہنے والا کہیں سے گزر رہا ہو تو دیکھنے والا یہ کہے دیکھو حیدر کرار کا شیعہ جا رہا ہے. حیدری. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. میں مودت اور خلوص سمجھانا چاہ رہا ہوں. خلوص اس نیت سے فرش اعضا پر آنے والے کو ہونا چاہیے کہ فقط یہ گھر میں کوئی ایسا کام انجام دیا جو حرام فعل ہے، مطلب میوزک سن لیا، نامحرم کی طرف دیکھ لیا. بھئی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو. مولا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے غم میں غمگین ہو جائے. تو خلوص کی منزل کیا ہے؟ خلوص کی منزل یہ نہیں ہے کہ گھر سے کوئی ایسا عمل انجام دے کر فرش اعضا پر آ جائے کہ جہاں پر جذبہ مودت ختم ہو جائے، بلکہ خلوص کی منزل یہ ہے کہ انسان اپنے کردار کو ایسا کرے کہ جو کردار حبیب ابن مظاہر کا کردار ہو. وہ کردار ایک ایسا کردار ہو کہ جو آپ کی شخصیت کو دیکھ کر بتائے کہ امام زمانہ کا چاہنے والا جا رہا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ کسی بھی مجلس اعضا کی قبولیت کے لیے 3 عوامل کا ہونا ضروری ہے. پہلا کہ بچھانے والے نے کس مودت کے جذبے سے فرش اعضا بچھایا. دوسرا کہ فرش اعضا پر آنے والا کس مودت کے جذبے سے فرش اعضا پر آیا. اور تیسرا کہ جو ذکر منعقد کر رہا ہے وہ کس مودت کے جذبے سے کر رہا ہے. تو سامعین محترم بہت توجہ طلبگاروں اور جملے پہ آپ کا ساتھ چاہوں گا کہ جب یہ تینوں جذبے، جب یہ تینوں خلوص، جب یہ تینوں مودت کے جذبے مل جاتے ہیں تو مجلس اعضا معراج پر چلی جاتی ہے. اللہ اکبر. یعنی کہ جب یہ تینوں جذبے، تینوں خلوص مل جاتے ہیں تو مجلس اعضا معراج پر چلی جاتی ہے. اچھا، اب کوئی مجھ سے یہ سوال کرے مولانا آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ مجلس اعضا معراج پر چلی جاتی ہے؟ بھئی ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے نا کہ مجلس اعضا معراج پر چلی جاتی ہے. تو میں اس کا جواب بھی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے دینا جانتا ہوں. میں دوبارہ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، مودت بیان کر رہا ہوں کہ جب یہ تینوں خلوص، تینوں مودت کے جذبے جمع ہو جائیں تو مجلس اعضا معراج پر چلی جاتی ہے. تو میں اس کو ذرا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. میں رسول کی اس بات سے اپنی بات پر مودت کا ٹھپا لگانا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے آخری نبی کے پاس آیا اور آ کے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی امت کے لیے سارے کام کیے. توجہ ہے آپ کی. آپ نے اپنی امت کے لیے، یہ فرش ازا معراج پر کیسے جا رہا ہے میں یہ سمجھا رہا ہوں. اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی امت کے لیے سارے کام کیے، لیکن اے اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو معراج پر لے کر نہیں گئے. اللہ اکبر. اور وہ شخص میرے آخری نبی سے سوال کر رہا ہے، آبجیکشن کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آپ نے اپنی امت کے لیے قربانیاں دی، آپ نے اپنی امت کے لیے مصائب برداشت کیے، آپ نے اپنی امت کے لیے طرح طرح کی مشکلات برداشت کی، لیکن آپ اپنی امت کو معراج پر لے کر نہیں گئے. جب رسول خدا نے یہ بات سنی تو مسکرائے اور مسکرا کر اس شخص کو جواب دیا، اے شخص تو نہیں جانتا کہ نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کی معراج ہے. اچھا سامعین محترم، میں آج کی اس مجلس میں دو مسئلوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہا رسول خدا نے؟ نماز مومن کی معراج ہے. تو میں دو مسئلوں کو اپنی علمی تحقیق سے آپ کے سامنے بیان کروں گا. پہلا سوال یہ کہ رسول خدا نے یہ کیوں کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ بے مودت کی بات آ رہی ہے نا. رسول خدا نے کیوں یہ ارشاد فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ اور رسول خدا نے یہ کیوں کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ بھئی دیکھیے جملہ پہ توجہ کیجئے گا. سامعین محترم، میں نے کسی بھی ضعیف سے ضعیف روایت میں یہ جملہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہو کہ نماز مسلمان کی معراج ہے. اللہ اکبر. میں کہاں لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ دیکھیے میرا تھوڑا سا آپ ساتھ دیں گے تو آپ اس جملے کو زیادہ محسوس کریں گے. دیکھیے تکفیری جو دیواروں پہ بھی نعرے لکھے ہوتے ہیں نا، اس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ نماز مسلمان کی معراج ہے. رسول خدا ارشاد فرما رہے ہیں نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا میری مشکل کو آسان کر دیں کہ یہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے؟ یہ مسلمان کون ہے یا مومن کون ہے؟ یا رسول اللہ میری مشکل کو آسان کر دیں. اب رسول خدا کا یہ جواب آئے گا، اگر مشکل کو آسان کرنا چاہتے ہو تو مشکل کشا کو پکارو. حیدری نماز مومن کی معراج ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ ذرا مشکل کو آسان کریں، یہ مسلمان کون ہے، یہ مومن کون ہے؟ تو میں نے قرآن مجید کو کھولا. قرآن مجید میں آیت میرے سامنے سے گزری جس میں اللہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب تیرا اشارہ کر دینے کے بعد زبان پر اعتراض آنا تو دور کی بات، دل میں اگر خیال بھی آ جائے، دل میں اگر خیال بھی آ جائے تو انسان دائرہ اسلام سے نہیں، دائرہ مومنیت سے خارج ہو جاتا ہے. میں نے کہا یا مشکل کشا ذرا مشکل کو آسان کریں، یا اللہ کے نبی ذرا مشکل کو آسان کریں. یہ مسلمان کون ہے، یہ مومن کون ہے؟ یہ مسلمان کون ہے، یہ مومن کون ہے؟ یہ مسلمان کون ہے، یہ مومن کون ہے؟ تو جواب آئے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ مسلمان ہے، جس نے محمد رسول اللہ کہا وہ مسلمان ہے. لیکن جیسے ہی زبان پر علی ولی اللہ آ گیا انسان مومن ہو گیا. سلام. اب سمجھ میں آیا؟ نماز مومن کی معراج ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ جس نے علی ولی اللہ کہا وہ مومن ہو گیا. تو سامعین محترم اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ جس انداز سے سن رہے ہیں ایک جملہ آپ مجھے یقین ہے اسی معراج کی منزل پر سنیں گے. میں نے کیا کہا تھا، یہ فرش ازا معراج پر چلی جاتی ہے. تو یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کروں کہ جو اپنے نبی کو معراج پر لے کر جائے اسے خدا کہتے ہیں. جو اپنے نبی کو معراج پر لے کر جائے،
جو اپنے نبی کو معراج پر لے کر جائے اسے خدا کہتے ہیں، اور جو اپنے عزاداروں کو فرش عزا پر بٹھا کر معراج عطا کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ یا علی، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے زندہ باد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی کہ جو اپنے عزاداروں کو فرش عزا پر بٹھا کر معراج عطا کرے، مودت کی منزل ہے یہ، اسے حسین کہتے ہیں۔ اب حسین ابن علی آپ کو سمجھ میں آیا کہ جب نبی معراج پر گئے، جب نبی معراج پر گئے تو نبی نے کہا کہ مجھے اپنی عظمت معراج کو معلوم ہوئی جب یہ پوری کائنات میرے قدموں تلے تھی۔ یہ نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے میری عظمت معراج کو پتہ لگی کہ جب یہ پورا کائنات، یہ پوری کائنات میرے قدموں تلے آ گئی۔ تو سامعین محترم، اب آپ کردار حسین ابن علی کو دیکھیں کہ یہ وہ حسین ابن علی ہے جو اپنے عزاداروں کو معراج عطا کر رہا ہے۔ یہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں کہ جب یہ نماز میں اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جائے، اپنے نانا کی پشت پر سوار ہو جائے تو نبی نماز کو توڑتے نہیں ہیں، سجدے کو طول دے دیتے ہیں۔ نبی نماز کو توڑ نہیں رہے، نبی سجدے کو طول دے رہے ہیں، اور جو ذکر 3 مرتبہ کرنا تھا، سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ، سبحان رب العالی و بحمدہ، جو ذکر 3 مرتبہ کرنا تھا، اللہ کے نبی نے وہ ذکر 70 مرتبہ کیا۔ اللہ کے نبی نے وہ ذکر 70 مرتبہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر عبادت میں بھی حسین آ جائے تو ذکر کم نہیں ہوتا، عبادت کی معراج بن جاتا ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اچھا، یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، اگر آپ کے اذان میں توجہ ہے۔ میں نے کہا کہ جب نبی کے قدم معراج پر گئے تو یہ پوری کائنات نبی کے قدموں تلے تھی۔ اب حسین ابن علی کا آپ کو میں معجزہ بتاؤں کہ نبی کے پیچھے پوری کائنات، نبی کے نیچے پوری کائنات ہے۔ جب نبی معراج پر ہے، حسین ابن علی کا مرتبہ دیکھیے کہ حسین کے نیچے 3 معراجیں ہیں۔ اللہ اکبر، ایک علمی جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ جب نبی کی پشت پر حسین ابن علی سوار ہوئے تو امام حسین علیہ السلام کے نیچے 3 معراجیں ہیں۔ پہلی معراج نبی، بھائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو معراج پر گئے، اب میں کہہ رہا ہوں کہ حسین کے نیچے 3 معراجیں ہیں۔ پہلی معراج وہ جو معراج پر گیا جسے اللہ کا نبی کہتے ہیں۔ دوسری معراج کیا ہے؟ دوسری معراج ہے سجدہ، سجدہ نماز کی معراج، اور تیسری معراج مومن، تیسری معراج مومن، کیونکہ نماز مومن کی معراج۔ تو حسین کے نیچے جو 3 معراجیں آ جائیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے نیچے 3 معراجیں آ گئی۔ اچھا، اب یہاں پر بات جہاں پر معراج کی آئی اور بات مودت کی آ گئی، تو میں نے کیا کہا کہ میں آج کی اس مجلس میں ایک جو اپنے محترم سننے والوں کو، اور یہ مجلس پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، تو میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ یہ ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے؟ بھئی دیکھیے، تحقیق تو کرنی چاہیے نا انسان کو، اور جو علی کا شیعہ ہوتا ہے، جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے، جو مولا امام حسین علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے، حضرت علی علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے، وہ تحقیق ضرور کرتا ہے۔ جب میں نے مجلس میں آنے سے قبل نبی کی حدیث پڑھی اور یہ جملہ پڑھا میں نے کتابوں میں کہ نماز مومن کی معراج ہے، تو میں نے یہ سوچا یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی نے یہ جملہ کیوں کہا۔ تو میرے سامنے
نقوش عصمت کتاب میں ایک واقعہ گزرا جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. علامہ ذیشان حیدر جوادی ماشاءاللہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب تمام علماء حق کی لیے مغفرت کے لیے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو میں نے یہ تحقیق کی, میں نے کہا کہ بھئی مجھے ذرا اس سوال کا جواب ملے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے. تو ایک مرتبہ حشام میرے چھٹے امام سے سوال کرتا ہے اور کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ نماز سے قبل یہ 7 تکبیریں کیوں مستحب ہیں؟ یہ 7 تکبیریں کیوں مستحب ہیں؟ اور یہ انسان رکوع کی حالت میں سبحان رب العظیم و بحمدہ کیوں کہتا ہے؟ اور جب انسان اور مسلمان مومن سجدے میں جاتا ہے تو یہ ذکر بدل کیوں جاتا ہے اور یہ کیوں کہتا ہے کہ انسان کہ سبحان رب العلی و بحمدہ؟ حشام میرے چھٹے امام سے سوال کرتا ہے اور کہہ رہا ہے مولا ذرا مجھے بتائیں کہ یہ نماز تو اللہ کے لیے ہے, تو یہ نماز میں ذکر کیوں بدل رہا ہے؟ تو حشام کا سوال یہ بتا رہا تھا کہ طاقت کا نشہ اور ہوتا ہے, شریعت اسلام کی معلومات اور ہوتی ہے. حشام کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ جو طاقت پر قابض آ جائے وہ شریعت سے دور ہو جاتا ہے. میں لفظ استعمال کر رہا ہوں قابض آنے کا. جو طاقت کو ہتھیا لے وہ شریعت اسلام سے دور ہو جاتا ہے. اب حشام کا سوال اس بات کا بھی اعلان کر رہا تھا کہ یہ کردار حشام ہے جس کو اسلام کی معلومات نہیں ہے, اور وہ کردار یزید بن معاویہ تھا کہ جس کو نہ قرآن کی معلومات تھی نہ وارث قرآن کا احترام تھا. صلی اللہ محمد وعلی محمد. حشام کا سوال یہ بتا رہا ہے اور یزید بن معاویہ کا کردار یہ بتا رہا ہے کہ نہ اس نے قرآن کو سمجھا نہ اہل بیت کو سمجھا. جس انداز سے اس نے قرآن کی توہین کی اسی انداز سے اس نے وارث قرآن کی توہین کی. تو معلوم کیا ہوا؟ اس سوال سے ایک اور مسئلے کا حل ہو گیا آج کی اس مجلس میں کہ اقتدار پر قابض ہو جانے سے انسان نہ اللہ کے قریب ہوتا ہے نہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے. تو جب چھٹے امام نے اس بات سنی تو کہا حشام تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ یہ نماز میں ذکر کیوں بدل جاتے ہیں؟ یہ نماز سے پہلے 7 تکبیریں کیوں مستحب ہیں؟ کہا یا ابن رسول اللہ بتائیے. تو مولانا نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے کہا تھا معراج اور مودت میں بیان کر رہا ہوں کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ نماز مومن کی معراج ہے, کہ جب رسول خدا معراج پر جا رہے تھے اور رسول کے سامنے آسمان کا پہلا پردہ چاک ہوا تو رسول اللہ نے یہ صدا بلند کی اللہ اکبر. جب رسول اللہ تھوڑا اور آگے گئے تو دوسرا پردہ چاک ہوا, پھر رسول اللہ نے یہ صدا بلند کی اللہ اکبر, 7 تکبیریں. پھر رسول اللہ تھوڑا اور آگے گئے, پھر ایک اور پردہ چاک ہوا, پھر رسول اللہ نے یہ صدا بلند کی اللہ اکبر. تو مولا کہہ رہے ہیں کہ جب آسمان کے 7 پردے نبی کے سامنے چاک ہو گئے, نبی کے سامنے کھل گئے, تو نبی نے 7 مرتبہ صدا بلند کی اللہ اکبر. نبی نے 7 مرتبہ یہ صدا بلند کی اللہ اکبر. اب توجہ رکھیے گا, نبی نے 7 مرتبہ یہ صدا بلند کی اللہ اکبر. اور جیسے ہی نبی نے یہ 7 مرتبہ صدا بلند کی اللہ اکبر تو نبی کو, بھئی بہت توجہ دیکھیے جملے پہ تھوڑا غور کیجئے گا, نبی کو وجود خدا کا احساس ہوا. نبی کو وجود خدا کا احساس ہوا, تعظیم خدا کا احساس ہوا.
تو نبی نے جھک کر کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ. نبی نے جھک کر کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ. اب جیسے ہی نبی نے جھک کر کہا سبحان رب العظیم و بحمدہ تو ایک مرتبہ نبی کو بلندیاں اور بلند نظر آنے لگیں. بھئی نبی کو بلندیاں اور بلند نظر آنے لگی، اور بلندیاں اتنی بلند نظر آنے لگی کہ جو اس سے پہلے کسی کو نظر نہ آئیں. وجود خدا نظر آنے لگا جو اس سے پہلے کسی کو نظر نہ آیا. جیسے ہی اللہ کے نبی نے وجود خدا کو دیکھا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی سجدے میں گئے اور سجدے میں جا کر کہا سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد سبحان رب الاعلی و بحمدہ. اور اس انداز سے جب نبی نے سجدے میں یہ جو الفاظ دہرائے تو ایک مرتبہ خدا کی آواز آئی، اے میرے حبیب یہ وہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. اے میرے حبیب یہ وہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے. اب سمجھ میں آیا جو ہم نماز پڑھتے ہیں یہ نماز ہمیں معراج سے ملی ہے. یہ نماز ہمیں معراج سے ملی ہے. تو سامعین محترم ذرا توجہ کیجئے گا. اب کوئی رسول کا چاہنے والا عزادار، اب کوئی رسول کا چاہنے والا مومن، اب کوئی رسول کا چاہنے والا ماتمی، اب کوئی رسول کا چاہنے والا شیعہ نماز پڑھتا ہے اور بالکل توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، بالکل خلوص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نماز میں خلوص کو دیکھتا ہے تو اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے اے میرے بندے تو نے خلوص کے ساتھ نماز کو پڑھا، جا میں نے تیری نماز کو معراج بنا دیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یا علی جا میں نے تیری نماز کو معراج بنا دیا. تو بات کیا ہو رہی تھی؟ فرش عزا پر بھی خلوص سے آنا ہے، مصلی پر بھی خلوص سے جانا ہے. تو یہی تو چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ چھٹے امام کے پاس ایک خلوص کی بات آ رہی ہے تو چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کا بیٹا موسیٰ بن جعفر جب نماز پڑھتے ہیں ایسے مقام پر نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں. بھئی میں ایک مشکل آسان کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو تعلیم اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے، دنیا کو کربلا کے بارے میں بتایا ہے، اور اس انداز سے بتایا کہ دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانیت کیا ہے، کربلا کیا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کردار کیا ہے، کربلا کیا ہے. اور یہاں پر ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا سنی ہونا بھی ضروری نہیں ہے. کربلا کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. جب انسان میں انسانیت آ جائے گی تو وہ کربلا کو سمجھ جائے گا. تو ایک ہندو شاعر نے، اچھا ہندو ہے مسلمان بھی نہیں ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مسلمان کون ہے مومن کون ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں. تو ایک جب ہندو، میں نے کہا کہ کربلا کو سمجھنے کے لیے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے انسان کا انسان ہونا ضروری ہے. تو جب ایک ہندو شاعر نے کربلا کو سنا اور کربلا کی تاریخ کو پڑھا تو اس نے کہا، اس نے 2 مصروں میں اپنے جذبات کو بیان کر دیا. دیکھیں شاعر کا کام کیا ہوتا ہے؟ شاعر کا کام تو یہی ہوتا ہے نا کہ وہ شاعر کتابیں نہیں لکھتا بلکہ کچھ جملوں میں اپنے مودت کے جذبے کو بیان کر دیتا ہے. اب یہ سمجھنے والے پر منحصر کرتا ہے کہ وہ سمجھنے والا کس جذبہ مودت سے ان جملوں کو سن رہا ہے. تو اس ہندو شاعر نے جب واقعہ کربلا کو بیان کیا اور اس نے واقعہ کربلا سنا تو اس نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا، وہ میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. اس نے، اور یہ واقعہ پھر اس سے جڑ جائے گا، اس نے کہا کہ جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا، جب سے سنی ہے میں نے داستان کربلا،
میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں، میں تو ہندو رہا آنکھیں حسینی ہو گئیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ وہ شخص چھٹے امام سے اعتراض کر رہا ہے۔ دیکھیے آپ کس کے چاہنے والے ہیں، مودت کی کس منزل پر ہیں، اور کہہ رہا ہے کہ مولا آپ کا بیٹا موسیٰ بن جعفر جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو کسی ایسی جگہ پر وہ نماز پڑھتے ہیں کہ جہاں پر ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اور اس انداز سے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو نماز میں خضوع خشوع برقرار نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ نماز مومن کی معراج ہے اور فرش عزا حسین کی معراج ہے، تو اسی کو میں اپنے جملے کو، اور کس جذبہ مودت سے اور کس خلوص سے انسان فرش عزا پر جاتا ہے اور مصلی پر جاتا ہے۔ آج میں نماز یعنی کہ مصلی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کل فرش عزا بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کیا کہا کہ اس نے اعتراض کیا کہ اس انداز سے جناب موسیٰ بن جعفر نماز پڑھتے ہیں کہ نماز میں خضوع خشوع نہیں رہتا اور لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ جب چھٹے امام نے یہ بات سنی تو کہا کہ تمہارے اس اعتراض کا جواب بھی میرا بیٹا دے گا، تمہارے اس اعتراض کا جواب میرے بیٹے کے سامنے یہ بات کرنا، وہ تمہارے اس اعتراض کا جواب دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تشریف لائے، تو جیسے ہی جناب موسیٰ بن جعفر تشریف لائے تو میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، بیٹا اس شخص کو تیری نماز پر اعتراض ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کو تیری نماز پر اعتراض ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت موسیٰ بن جعفر نے تو کہا کہ کیوں اعتراض ہے؟ کہا بھائی اس لیے اعتراض ہے کہ تم جہاں نماز پڑھ رہے ہوتے ہو وہاں تمہارے سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو نماز میں وہ خضوع خشوع نہیں رہتا۔ جب یہ بات سنی حضرت مولا نے، یہ بات سنی موسیٰ بن جعفر نے، تو کیا ارشاد فرمایا؟ مولا نے ارشاد فرمایا کہ میرا خدا مجھ سے بہت قریب ہے، میرا خدا۔ اب دیکھیے گا مولا کا جملہ سنیے، مولا کیا فرما رہے ہیں کہ میرا خدا، مولا کہہ رہے ہیں میرا خدا مجھ سے بہت قریب ہے، اور اتنا قریب ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان کوئی بندہ گزر نہیں سکتا۔ میرے اور خدا کے درمیان کوئی بندہ گزر نہیں سکتا۔ تو جناب موسیٰ بن جعفر نے ایک مسئلے کو تو آسان کر دیا، مولا نے کہا تیری نماز اور ہے ہماری نماز اور ہے، تیری نماز اور ہے ہماری نماز اور ہے۔ تیرے سامنے اگر تیرے سامنے سے نماز کی حالت میں یعنی کہ عبادت میں بندہ گزر جائے تو تیری نماز بیکار ہو جاتی ہے، اور ہماری نماز ایسی ہے کہ اگر حالت نماز میں تیر کو بھی نکال لیا جائے تو نماز بیکار نہیں ہوتی۔ ارے واہ! کس انداز سے مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری نماز کا خلوص ہے، یہ ہماری نماز کا خلوص ہے۔ تمہاری نماز کا خلوص یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہوتے ہو اور سامنے سے کوئی گزر جائے تو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری عبادت بیکار ہو گئی، اور ہماری عبادت کی معراج یہ ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں اور اگر نماز سے تیر کو نکال لیا جائے تو پتہ نہیں لگتا۔ یہی تو کمال مولا علی علیہ السلام ہے نا، یہی تو کمال مولا علی علیہ السلام ہے کہ مولا نماز کی حالت میں ہے اور تیر لگا ہوا ہے۔ کسی نے کہا بھائی اگر مولا کا تیر نکالنا چاہتے ہو تو اس وقت نکالنا جب مولا نماز کی حالت میں ہو، اور اس انداز سے تیر نکالا کہ مولا کو پتہ نہ لگا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے اور حسینی جواب دیتے رہیں گے۔ جو اہل بیت علیہ السلام سے جڑ جائے گا وہ جواب دیتا رہے گا، اور جواب بھی وہ اس انداز سے دے گا، جواب بھی وہ اس انداز سے دے گا کہ اس کے ذہن میں، یہ آخری جملہ فضائل کا، اس کو ذرا محسوس کیجئے گا، وہ جواب دینے والا۔ آج میں نے آپ کے سامنے جو جملے ارشاد فرمائے کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور جو میں نے کہا کہ فرش عزاداروں کی معراج ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس پر آنے والی مجالس میں گفتگو ہوگی، لیکن ایک جملہ سنتے رہیے کہ اعتراض ہوتا رہے گا،
اور جب اعتراض ہوتا رہے گا تو جو مشکل کشا کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مشکل کشا کے دروازے پر آ جاتے ہیں. اور یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے، یہ مشکل کشا کا دروازہ ہے. اور دنیا نے بہت کوشش کی کہ اس ذکر کو مٹا دے، دنیا نے بہت کوشش کی کہ اس ذکر کو مٹا دے، لیکن مٹانے والے مٹ گئے، یہ ذکر باقی ہے. اور شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی. شاعر نے کہا کہ تو چاہتا ہے، بھئی دیکھیں اعتراض اس نے مولا سے کیا، اب ایک شاعر نے جواب دیا کہ تو چاہتا ہے کہ ہم سے غم حسین چھین لے، تو چاہتا ہے کہ ہم سے غم حسین چھین لے. بھئی یہ عشق اہل بیت ہے، باغ فدق نہیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. یہی فرش ادا کی معراج ہے کہ جس مودت کے جذبے سے ہر شخص نے مجلس کو آج سنا ہے، یہ فرش ادا کی معراج ہے. اور ذاکر کا اللہ تعالیٰ جہاں پر ذکر کرنے کا معجزہ دیتا ہے، وہاں ذاکر کو یہ کمال بھی دیتا ہے، یہ معجزہ بھی دیتا ہے کہ وہ فرش ادا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے چہروں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون کس مودت کے جذبے سے یہ ذکر سن رہا ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم نے آج کی مجلس میں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی مجالس میں مقصد اہل بیت علیہ السلام آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، فرش ازا کی قیمت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، عزادار کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. آج 2-3 سوالوں کے میں نے اپنے محترم سننے والوں کو جواب دیے ہیں، اور اس انداز سے دیے ہیں کہ جب انسان مصلی پر کھڑا ہو تو مودت کے جذبے سے کھڑا ہو، خلوص سے کھڑا ہو، اس نیت سے کھڑا ہو کہ وہ براہ راست خدا کی عبادت کر رہا ہے، خضوع و خشوع کے ساتھ کھڑا ہو، جس کا جواب مولا نے دیا ابھی. اور جب انسان فرش ازا پر آئے تو اپنی تمام دکھوں اور پریشانیوں کو چھوڑ کر آئے، کیونکہ اگر پریشانیاں بھی سکھ میں بدلتی ہیں تو اسی فرش ازا سے، اسی فرش ازا سے. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس پہ بات ہوگی. تو انسان خلوص نیت سے نماز ادا کرے. یہ آج کی مجلس کا لیسن ہے، بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے. بزرگ تو مجلس کی رونق ہوتا ہے، اور یہ بزرگوں کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جملہ آ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ہدیہ کر دوں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. بزرگ تو مجلس کی رونق ہوتے ہیں، اور میں نے کراچی میں ابھی گزشتہ دنوں یہ جملہ ہدیہ کیا اور ایک دم میرے ذہن میں آ گیا کہ بزرگ مجلسوں کی رونق ہوتے ہیں، اور جنت میں کوئی بزرگ نہیں جائے گا. جنت میں کوئی بزرگ نہیں جائے گا. تو کسی نے سوال کیا مولا جنت میں کوئی بزرگ نہیں جائے گا؟ تو مولا نے کہا کہ جب جنت میں جانے کا وقت آئے گا وہ بزرگ یا علی مدد کی صدا کو بلند کرے گا، جوان ہو کر جنت میں جائے گا. حیدری تو یہ مقصد عزاداری ہے، یہ مقصد نماز ہے، یہ خضوع و خشوع ہے جو اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے گزارش کروں کہ اس کو مائل نہ ہونے دیجیے گا، اس کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں آزادی ہے انسان کے لیے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے کہ آزادی کیا ہے اور صراط مستقیم کیا ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن فقط ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے تو اللہ تعالیٰ آواز بھی لگا رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہیں. تو آزاد ملک، آزاد معاشرے میں رہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی مرضی سے چلتا رہے، اپنی مرضی سے چلتا رہے. یہ آج کی مجلس کا میسیج ہے کہ کوئی جوان، کوئی بچہ، ہر مجلس میں آنے والا اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، بلکہ ہمارے جسم کا مالک وہ خدا ہے جس نے ہمیں زندگی دی.
خدا کی آواز کا انتظار کریں. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, کہاں جا رہے ہو؟ جب خدا یہ آواز لگائے گا کہاں جا رہے ہو, تو جو فرش عزا پر آئے گا وہ اپنی نظروں کو جھکا کر کہے گا یا اللہ تیرے بتائے ہوئے راستے پر جا رہا ہوں. جو راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے, جو وہ راستہ اہل بیت کا راستہ ہے. تو یہ وہ نماز ہے کہ جس میں خضوع و خشوع ہونا چاہیے. یہ وہ نماز ہے کہ جس کو حسین نے کربلا میں بھی باقی رکھا. یہ وہ نماز ہے جس کو حسین نے بھی کربلا میں باقی رکھا اور اس انداز سے اپنی اولاد کی قربانی دی اور نماز کو بچایا. بیویوں نے اپنے پردے کی قربانی دی اور نماز کو بچایا. وہاں تو مولا اس انداز سے نماز میں قربانی دے رہے ہیں, تو کیا آج یہ مولا کا عزادار یہ چاہے گا کہ وہاں کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام اس انداز سے قربانی دے رہے ہیں اور یہاں مولا کا عزادار فقط فرش عزا پر بیٹھ کر مجلس سنے اور چلا جائے اور حسینی کردار کو نہ اپنائے؟ ایسا نہیں ہے سامعین محترم. ہم نے نماز اس انداز سے پڑھنی ہے جو حسین ابن علی ہے. ہمیں ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام اس انداز سے سننا ہے جس کو سننے کا سلیقہ سکینہ نے بتایا, جس کو آپ نے یہ ابھی اس وقت لائٹس کو بند کر دیا, میرے ذہن میں وہ زندان آ گیا. میرے ذہن میں وہ زندان آ گیا کہ جہاں پر سکینہ کو نہ دن کا پتہ لگتا تھا نہ رات کا پتہ لگتا تھا. سکینہ کو کچھ پتہ نہ لگتا تھا. یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے نا, یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے. ایک مرتبہ عزاداروں میں مصائب اس انداز سے بیان کروں گا, مودت کے جذبے سے بیان کروں گا, اور آپ نے بھی مودت کے جذبے سے مصائب کو سننا ہے. عزاداروں ہمیں نہیں پتا کون اگلی مجلس میں ہو نہ ہو, ہم ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کر پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں. عزاداروں یہ وہی سکینہ ہے نا, یہ وہی سکینہ ہے. ایک مرتبہ رسول خدا سے ایک شخص نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے لوگ بیٹیوں کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ اور انبیاء نے بھی بیٹیوں کی دعا کی, ابراہیم نے بھی بیٹی کی دعا کی. عزاداروں ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے یہ سنا اور سن کر کہنے لگے ارے بیٹیوں کی دعا اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے. کیونکہ بیٹیاں جنازے کی رونق ہوتی ہے. عزاداروں اس انداز سے گریہ کرنا ہے, اس انداز سے گریہ کرنا ہے. عزاداروں آپ کو پتہ ہے ہر امام نے یہ بات کہی ہے, اور میرے چھٹے امام سے یہ روایت منسوب ہے کہ جب بھی میرے جد حسین کے مصائب سنو چیخ مار کے گریہ کرنا, چیخ مار کے گریہ کرنا. عزاداروں کسی نے مولا سے کہا مولا آپ یہ نے کہ کیوں فرمایا کہ چیخ مار کے گریہ کرنا؟ ایک مرتبہ مولا نے گریے کی صدا کو بلند کیا اور کہنے لگے اے میرے چاہنے والے, جہاں پر ذکر حسین منعقد ہو وہاں پر چیخ مار کر گریہ کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حسین کو رلا رلا کر شہید کیا گیا. اور دوسری منزل یہ ہے کہ جب حسین کو شہید کیا گیا تو حسین کی بیٹیوں کو, حسین کے بیٹے کو رونے نہ دیا گیا. عزاداروں میں دیکھ رہا ہوں اس وقت کافی عزادار اپنے بچوں کو لے کر آئے ہیں. شاید مجھے مستورات بھی سن رہی ہوں گی, ان کی گود میں بھی بچے ہوں گے. میں ہاتھ جوڑ کے ہدیہ کروں. عزاداروں آپ کے بچے آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو اپنی گودی میں بٹھایا ہوا ہے, لیکن ہاتھ جوڑ کے ہدیہ کروں. دیکھیے آپ رونے میں شرم محسوس نہیں کیجیے گا, آپ کو رونے کی اجازت ہے, آپ کو رونے کی اجازت ہے. لیکن جب حسین کی سکینہ رونا چاہتی شمر منہ پہ تماچے مار
जिस तरह ये जिक्र मसाइब बीबी फातिमा को पसंद है, उसी तरह आपकी गिरिए की आवाजें अरे मेरी बीबी फातिमा को पसंद है। अज़ादारो, मैं कहूँ या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि बेटियां जनाजे की रौनक होती हैं। आपने फरमाया बेटियां जनाजे की रौनक होती हैं, लेकिन या रसूल अल्लाह, हाथ जोड़कर हदिया करूं कि बेटियां जनाजे की रौनक उस वक्त होती है कि जब बेटियों को रोने दिया जाए, जब बेटियों को रोने दिया जाए तो बेटियां जनाजे की रौनक होती है। अज़ादारों, मैंने तारीख में दो बेटियों को देखा कि जिनके बाबा के गुजरने के बाद उनको रोने ना दिया गया। मैंने दो बेटियों को देखा कि जिनके बाबा के गुजरने के बाद उनको रोने ना दिया गया। अरे एक दादी थी, एक पोती थी, दादी रोना चाहती थी, दरवाजा गिराया गया, पोती रोना चाहती थी, तमाचा मारा गया। दादी रोना चाहती थी, शिकम में मोहसिन को शहीद किया गया। पोती रोना चाहती थी, रुखसारों पर तमाचे मारे गए। अज़ादारों, दादी रोना चाहती थी, पहलू जख्मी किया गया। पोती रोना चाहती थी, रुखसारों को नोचा गया। पोती रोना चाहती थी, रुखसारों को नोचा गया। अज़ादारों, आप जिस अंदाज से गिरिया कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर आपको ये जुमला कहूं कि आप इतनी बुलंद आवाज में गिरिया कर रहे हैं, लेकिन आपने तो करबला में अली अकबर को शहीद होते हुए नहीं देखा। आपने करबला में अली असगर को तीर लगते नहीं देखा। आप इस अंदाज से गिरिया कर रहे हैं, लेकिन जब हुसैन की सकीना रोना चाहती तो एक मर्तबा अपने भाई सज्जाद से कहती, ए भाई सज्जाद, शिमर से कहो तमाचे मारे, ताजियाने ना मारे। तमाचे मारे, ताजियाने ना मारे। अज़ादारों, खुदा आपकी गोदियों को सलामत रखे, खुदा आपकी गोदियों को सलामत रखे, हर किरदार सकीना हो। अज़ादारों, एक जुमला सुन सकेंगे? आज उस मजलूमा का तस्करा हो रहा है। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि हर माँ बाप अपनी बच्ची से बहुत मोहब्बत करते हैं, और जब कोई माँ बाप घर से बाहर जाता है ना, और वो अपने बच्चों को लेकर ना जाए, तो बच्चे तड़प जाते हैं और तड़प कर कहते हैं कि हमें साथ लेकर जाइएगा। अज़ादारों, करबला का वो मंजर था कि जब हुसैन इब्ने अली जुलजना पर सवार हुए, मक्तल की तरफ जाने लगे। एक मर्तबा मौला ने कहा, ए जुलजना, मुझे मक्तल की तरफ ले चल, ए जुलजना, मुझे मक्तल की तरफ ले चल। अज़ादारों, जुलजने ने चलने से इनकार कर दिया। एक मर्तबा जुलजने ने जमीन की तरफ देखा। छोटे बच्चे वालों, हाथ जोड़ के हदिया करो। एक मर्तबा जुलजने ने जमीन की तरफ देखा। मेरे मौला ने भी जब जमीन की तरफ देखा, मौला क्या देखते हैं? एक 4 बरस की बच्ची, एक 4 बरस की बच्ची जुलजने के पैर पकड़ के कह रही है, ए जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा, ए जुलजना, मेरे बाबा को ना लेकर जा, मैं किसके सीने पर सोऊंगी। अज़ादारों, एक मर्तबा नबी का नवासा करबला की सरजमीन पर उतरा। अज़ादारों, आपके मुल्क में भी बहुत गर्मी होती है, और आप जहां से आए हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, किसी भी इलाके से आए हैं, आपने ये मंजर देखा होगा कि गर्मी का क्या आलम है। और आपने करबला में भी
گرمی کا عالم دیکھا ہوگا۔ عزادارو تپتی ہوئی زمین پر انسان ننگے پیر قدم نہیں رکھ سکتا۔ تپتی ہوئی زمین پر انسان ننگے پیر قدم نہیں رکھ سکتا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بابا مجھے آپ کے سینے پر سونا ہے، بابا مجھے آپ کے سینے پر سونا ہے۔ عزادارو نبی کا نواسا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر لیٹ گیا، اپنی بیٹی کو سینے پر لٹایا۔ آجا سکینہ، آجا سکینہ، اپنے بابا کے سینے پر آجا، اپنے بابا کے سینے پر آجا۔ عزادارو بس آخری جملے، ایک مرتبہ یہ وہی سکینہ ہے نا، یہ وہی سکینہ ہے۔ اب جیسے ہی سکینہ اپنی بابا کے پاس سو گئی، اب تھوڑی دیر کے بعد سکینہ رو کے اٹھی، سکینہ رو کے اٹھی۔ اب سکینہ رو کر اٹھی نا، میرے مولا حسین نے کہا سکینہ سکینہ تم کیوں اٹھی ہو؟ عزادارو سکینہ نے گریہ کر کے کہا بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ عزادارو یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بیٹا سکینہ ابھی تو تم مجھے روک رہی تھی، اب تم مجھے خدا حافظ کہتی ہو۔ عزادارو چھوٹے بچے والو، ایک مرتبہ سکینہ رو کر کہتی ہے بابا ابھی مجھے خواب میں دادی فاطمہ آئی اور میری دادی نے کہا سکینہ سکینہ حسین کو روکو نہیں، حسین کو جانے دو۔ عزادارو حسین شہید ہو گئے، حسین شہید ہو گئے۔ اب سکینہ نظر نہیں آتی، سکینہ نظر نہیں آتی۔ عزادارو جناب زینب نے دیکھا کہ ایک مرتبہ سکینہ نظر نہیں آتی۔ اب جناب زینب مقتل کی طرف روانہ ہوئی، عزادارو مقتل کی طرف روانہ ہوئی۔ ایک مرتبہ شہزادی کیا دیکھتی ہیں کہ سکینہ ایک لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہے، سکینہ ایک لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ عزادارو آخری جملہ، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سکینہ تو نے یہ پہچانا کیسے؟ یہ تیرے بابا کا لاشا ہے۔ عزادارو معصوم سکینہ نے جواب دیا پھوپھی اماں میں مقتل کی طرف آئی، ایک مرتبہ میرے بابا کے کٹے ہوئے سر سے یہ آواز آئی آجا میری سکینہ، اپنے بابا کے پاس آ جا۔ میں اپنے بابا سے لپٹ گئی، بابا کے سینے میں اتنے تیر تھے کہ مجھے جگہ نہ ملی، میں اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ماتم حسین۔